السلام علیکم۔ لرن ود نجمہ آفیشیل کے لیے نارملی میں آپ کو اپنی ڈائری سے یا اپنے اس سے کچھ نہ کچھ سنا رہا ہوں۔ آج میں آپ کو وہ مزاحیہ مضمون سنانا چاہ رہا ہوں جو آج سے بہت سال پہلے یہ سروش ایک میگزین اسلامی یونیورسٹی بھاولپور کا چھپتا تھا، اس میں میرا چھپا تھا، تو میں چاہ رہا ہوں کہ چلیں آپ بھی تھوڑا سا محظوظ ہوں۔ آج موسم بھی اچھا ہے اور میرا خیال ہے لائٹ باتیں بھی کرنی چاہیے۔ وہ اگر آپ غور کریں گے تو مزاحیہ کے ساتھ ساتھ یہ تھوڑی سی آپ کو معلوماتی بھی ہوں گی۔ اس کا عنوان ہے منّے کے ابا۔ عنوان سے ہی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ ذرا کچھ ٹیکنیکل سا مضمون ہے۔ اب میں شروع کرتا ہوں، تو آپ کو اگر اچھا لگے تو بتائیے گا اور شیئر بھی کرتے رہنا جہاں جہاں بھی آپ نے کرنا ہے۔ منّے کے ابا، ارے او منّے کے ابا، اجی سنتے ہو منّے کے ابا؟ یہ وہ نام ہے جو اس مشرقی معاشرے میں ان گنت صاحب اولاد گھرانوں میں خاتون خانہ کی طرف سے اپنے شوہر نامدار کے لیے بتقاضائے پاسداری اسم موصوف، اس کے نعم البدل کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ہاں، کبھی منّے کی جگہ منی، پپو، گڈی، گڈو بھی ہو سکتا ہے۔ یہ منّے، منی، گڈے، گڈی، پپو ہمارے ہاں بکثرت پائے جاتے ہیں۔ مگر کبھی آپ نے غور کیا کہ چاہے کتنا ہی جمگٹا ہو، شادی بیاہ کا ہنگامہ ہو یا بیچ بازار عید کی خریداری کا مجموعہ، کسی منّے کی اماں کے دہن سے نکلی ہوئی منّے کے ابا کی صدا کس خوبی سے اس اصلی منّے کے اصلی ابا کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے۔ چاہے وہاں دوسرے منّوں کے کئی اور ابا بھی کیوں نہ موجود ہوں، یہ آواز سنتے ہی مطلوبہ منّے کا ابا فوراً کان کھڑے کر لیتا ہے، بتیسی بہار نکال لیتا ہے، گو دم سے محروم ہے، مگر اس کے اظہار تابعداری اور دوسری حرکات پر نظر رکھیں اور پھر تصور کی آنکھ سے دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ایک دم بھی سلیمانی ٹوپی اوڑھے ہوا میں مخصوص انداز میں ہل رہی ہے، لپک کر حاضری بجا لاتا ہے اور حکم ملتے ہی ستاروں پر کمن ڈالنے کے لیے اچھل کود شروع کر دیتا ہے۔ اب چاہے منّے کو اٹھوا لو، جیب خالی کروا لو، منجی پیڑھی ٹھکوا لو، الغرض علا دین کا یہ جن بلا تخصیص عزت و آبرو ہر جگہ استادہ کیا جا سکتا ہے۔ خیر، کسی بھی شعور کی تابعداری و مستوری تو نہ ہی باعث تعجب ہے اور نہ ہی باعث اعتراض کہ خدا نے یہ جانور پیدا ہی خدمت زوجہ کے لیے کیا۔ وہاں تعجب ہے تو اس پر کہ وہ کون سے عوامل ہیں جو ان عفت مآب ہستیوں کو اپنے شوہروں کے اصلی ناموں سے پکارنے میں مانے ہیں۔ دوم یہ کہ جگت عام نام میں وہ کون سا گائیڈڈ میزائل نصب ہے کہ جو صرف اپنے ہدف مخصوصہ پر ہی اسی کو شکار کرتا ہے، جبکہ اسی صنف کی دوسری کمزور سے کمزور تنصیبات اس وقت تک اس کا شکار نہیں ہوتی جب تک کہ یہی نام ان کی اپنی چلتی پھرتی خود حرکتی راکٹ لانچر سے نہ داغا جائے۔ برس کی تحقیق و جستجو سے جو نتائج سامنے آئے ہیں، ان کے مطابق ایک مشرقی خاتون کا اپنے مزاجی خدا کا نام اپنے منہ سے نہ لینے میں ایک پہلو خود ان کے بقول یہ بتایا جاتا ہے کہ اس طرح ان کی عزت و احترام میں اضافہ مقصود ہے۔ یہ بریکٹ میں انورٹڈ کاما لکھا ہوا ہے۔ حالانکہ اس کے علاوہ اور جس عز و شرف سے ہر ایرے غیرے کے سامنے اسے نوازا جاتا ہے وہ کہ راز نہیں ہے۔
دوسرا پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں کسی شرم و حیا کا دخل ہو۔ اگر ایسا ہے تو اس پر کچھ کہنا نہیں چاہیے، کیونکہ کسی کے ذاتی معاملات کی جستجو شریفوں کا شیوہ نہیں ہے۔ مسلسل مشاہدات اور تحقیقات کے بعد جو بات قرینۂ قیاس معلوم ہوتی ہے وہ اس کی سائنسی توجیہ کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہ شرم و حیا، عزت و احترام ایک تو غیر سائنسی وجوہات ہیں، اور دوسرے جن دو فریقین کے درمیان انہیں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ممکن ہے ان کا آپس میں اس قسم کا سرے سے کوئی معاملہ ہی نہ ہو۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ اندازہ درست نہیں تو وہ جیسے سمجھتا ہے ویسے سمجھتا رہے۔ آدمی کو ہمیشہ خوش فہم ہونا چاہیے۔ آپ نے معاف کیجیے گا میں دوبارہ پڑھتا ہوں، آپ نے سائنسدانوں سے سنا ہوگا کہ آواز لہروں کی شکل میں فضا میں سفر کرتی ہے۔ وائرلیس کا اصول ہے کہ اگر ایک آلہ سے کوئی آواز نشر کی جائے اور اس آواز کو موصول کرنے والا آلہ اس طرح ٹیون کر دیا جائے کہ وہ نشر کرنے والے آلہ کی فریکوینسی سے ملاپ کر جائے تو وہ اس آواز کو سننا شروع کر دیتا ہے، خواہ وہ کتنی ہی دور سے نشر کیوں نہ ہو رہی۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ سڑک چھاپ قسم کے مداری جب جادو کے زور پر مجمع عام میں دولت کے سکے بنانا یا دکھانا شروع کرتے ہیں، اس پر پہلے جنتر منتر پڑھ کر ایک جھرلو پھیرتے ہیں۔ جھرلو مداری کا وہ چھوٹا سا ڈنڈا ہے جو جادو کا تماشا دکھانے کے لیے چیزوں پر گھماتا ہے۔ ٹھک ٹھک چاندی کے روپے ٹوکری یا بالٹی میں گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ یہ جنتر منتر جھرلو ولو سارا ایک دکھاوا ہے، ورنہ اصل کام تو وہ اپنے ہاتھ کی صفائی سے کر جاتا ہے اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہونے دیتا۔ یہی معاملہ اس منع کے ابا والے جنتر منتر کا ہے، یہ بھی ایک دکھاوا ہے۔ اس نام کے سنتے ہی موصوف کے فوراً لبیک کہنے سے مجمع عام میں موجود لوگوں کو یہی گمان گزرتا ہے کہ شاید شوہر میاں اسی نام کو اپنا اصلی نام سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اگر یہی بات ہوتی تو ذرا غور فرمائیے، اس منع کے اس دنیا میں وارد ہونے سے پہلے بھی یہی خاتون انہیں اجی سنیے، میں نے کہا سنتے ہو وغیرہ وغیرہ قسم کے بے نام اور صدائے عام جملوں سے پکارتی تھی، اور اس وقت بھی یہی ذات شریف اسی طرح کوں کوں کرتی قدم بوسی کے لیے حاضر ہو جاتی تھی۔ اب آپ ہی سوچیں، اس بلا نسبت منع قسم کی پکار پر چاہیے تو یہ تھا کہ جہاں جہاں یہ سریلی آواز پہنچتی وہاں وہاں سے حاضر حاضر کے نعرے بلند ہونا شروع ہو جاتے، کیونکہ بظاہر اس میں کہیں نہیں جھلکتا کہ خاتون کا روئے سخن کس طرف ہے۔ گویا یہ الفاظ محض جنتر منتر ہیں، مگر اصل واضح ہے۔ اس آواز پر حاضر کہنے والا موصوف کے شوہر نامدار کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوتا۔ پس ثابت ہوا کہ یہ الفاظ کا ہیر پھیر سب دکھاوا ہے۔ امر واقع یہ ہے، یہ ذرا غور طلب ہے یہ سارا پیرا آخری اختتامی، امر واقع یہ ہے کہ بروز شادی سہاگ رات کی سیج پر دیگر امور کے علاوہ جو اہم کام سر انجام پاتا ہے وہ نشریاتی اسٹیشن یعنی کہ بیوی کی طرف سے اپنے موصولاتی اسٹیشن یعنی کہ شوہر کی ٹیوننگ ہے۔ اگر یہ جھرلو بحسن خوبی چل جائے اور ایک بار فریکوینسی ٹھیک
مل جائے تو شوہر بے نام ہو جاتا ہے۔ اب جس طرح جی چاہے بلا لو اسے کہ وہ زندہ ہے ابھی۔ بقول شاعر، تو پکارے تو چمک اٹھتی ہیں آنکھیں میری، تو پکارے تو چمک اٹھتی ہیں آنکھیں میری، تیری صورت بھی ہے شامل تیری آواز کے ساتھ۔